بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده اللہ فلا مضل له ومن يضلله فلا هادی له ونشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک له ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. صدق الله العظيم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن لله أهلين من الناس. قالوا يا رسول الله ومن هم؟ قال هم أهل القرآن أهل الله وخاصته أو كما قال عليه الصلاة والسلام. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. خطبے سے آپ پریشان نہ ہوں، تقریر لمبی نہیں ہوگی. مجھے جلسوں کا بہت تجربہ ہے اور تقریر کا کہنا چاہیے شوق میں تو اب کام کرنے کا زمانہ ہی گزر گیا. ذمہ داری سمجھ کر کچھ کرنا ہوتا ہے، تو اس لیے میرا خیال ہے کہ 10 منٹ میں بات پوری کر کے دعا کی جائے. میرے بڑے بھائی حضرت مولانا محمد اسلم جاوید صاحب دامت برکاتہم، یہ میرے بڑے بھائی ہیں. اب تو انہوں نے مجھے پتہ نہیں کیا کیا بنا دیا، لیکن یہ مجھ سے بہت بڑے ہیں، سینئر ساتھی ہیں. یہ کئی سال آگے تھے تعلیم میں ہم سے، اور ہم نے ہمیشہ ان کو بڑے بھائی کی طرح دیکھا. یہ حکم فرماتے ہیں، میں تھوڑی دیر تو کوشش کرتا ہوں پیچھے چھڑانے کی، آخر میں ماننا پڑتا ہے. دو باتیں، دو طرح کے لوگ ہوتے ہیں مجمع میں. ایک وہ حضرات ہیں جو علماء یا قراء یا حفاظ ہیں، اور باقی دوسرے مسلمان بھائی ہیں. حضرات علماء اور قراء اور حفاظ کی خدمت میں مختصر بات، حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک ارشاد، بس اس کا ترجمہ سنانا ہے. عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرات صحابہ میں بہت بڑی شان اور بڑے علم کے آدمی ہیں. خلفائے راشدین کے بعد صحابہ میں سب سے بڑے عالم عبداللہ ابن مسعود ہیں. ان کے جو ارشادات ہیں وہ بڑے علم اور فقہ اور حکمت سے بھرپور ہیں، اور انہوں نے حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی صحبت بہت لمبی اٹھائی ہے. مکہ مکرمہ ہی سے وہ ساتھ تھے شروع سے اور آخر تک رہے، قریب ترین لوگوں میں تھے آقا کے. وہ فرماتے ہیں ینبغی لحامل القرآن، حامل قرآن کے لیے مناسب ہے. مناسب کا مطلب اس کی شان یہی ہے، اس کے شایان شان ہے. ان یعرف بلیلہ اذا الناس نائمون، کہ اس کو اس کی رات سے پہچانا جائے جب سب لوگ سو رہے ہوں. سب لوگ سو رہے ہوں، حامل قرآن عبادت کر رہا ہو. وَبِنَهَارِهِ إِذَا النَّاسُ مُفْطِرُونَ، اور اس کو اس کے دن سے پہچانا جائے جب سب لوگ بے روزہ ہوں، تو حامل قرآن کا روزہ ہو. وَبِحُزْنِهِ إِذَا النَّاسُ یفرحون، اور اس کو اس کے غم سے پہچانا جائے جب لوگ خوش ہو رہے ہوں. لوگ غفلت کی وجہ سے خوش ہو رہے ہوں
حامل قرآن غم میں بیٹھا ہو، وَبِبُكَائِهِ إِذَا النَّاسُ يَضْحَكُونَ، اور اس کو اس کے رونے سے پہچانا جائے جب سب لوگ ہنس رہے ہوں، لوگ غفلت کی بنیاد پر ہنس رہے ہوں اور یہ حامل قرآن رو رہا ہو۔ وَبِصَمْتِهِ إِذَا النَّاسُ يَخُوضُونَ، اور اس کو اس کی خاموشی سے پہچانا جائے جب سب لوگ بے ضرورت باتیں کر رہے ہوں۔ وَبِخُشُوعِهِ إِذَا النَّاسُ يَخْتَالُونَ، اور اس کو اس کی عاجزی سے پہچانا جائے جب لوگ اکڑ رہے ہوں، تکبر کر رہے ہوں۔ یہ گویا حامل قرآن میں صفات ہونی چاہیے۔ وَيَنبَغِي أَن يَكُونَ، الفاظ بھولتا ہوں، فرمایا وَيَنبَغِي لِحَامِلِ الْقُرْآنِ أَن يَكُونَ بَاكِيًا مَحْزُومًا حَكِيمًا حَلِيمًا سَكِينًا۔ حامل قرآن کے شایان شان یہ بات ہے کہ وہ رونے والا ہو، وہ غمگین ہو، وہ بردبار ہو، وہ پرسکون ہو، وہ باوقار ہو، وہ دانش مند ہو۔ ولا ينبغي لحامل القرآن ان يكون جافيا ولا غافلا ولا سخابا ولا صياحا ولا حديدا، اور حامل قرآن کے لیے یہ مناسب نہیں ہے کہ وہ سخت گو، بد مزاج، چلانے والا، شور مچانے والا، غفلت اختیار کرنے والا اور تیز مزاج ہو، یہ اس کے لیے مناسب نہیں ہے۔ میرا خیال ہے کہ یہ ترجمہ کافی ہے، علماء اور قراء اور حفاظ کے لیے مزید تشریح کی ضرورت نہیں ہے، اور اگر ہو بھی ضرورت تو موقع نہیں ہے، اس لیے اسی پر میں اکتفا کرتا ہوں اور یہ دعا کرتا ہوں کہ اللہ مجھے اور آپ سب کو اس پر عمل کی توفیق دے۔ حامل قرآن کا مطلب صرف قاری صاحب نہیں ہے، مولوی صاحب اس میں نمبر 1 پر ہیں۔ حامل قرآن ہر وہ آدمی ہے جس کے پاس قرآن ہے، یعنی قرآن کا علم ہے، چاہے الفاظ قرآن چاہے معانی قرآن، چاہے دونوں ہی ہوں گے۔ دوسری بات تمام مسلمانوں سے کہنی ہے، ہم جلسے کرتے ہیں اور جیسے یہ مظاہرہ یا جو بھی کہیں اس کو قرأت قرآن کریم کا، اور ہم سب دلچسپی سے شریک ہوتے ہیں۔ حضرت مولانا اسلم صاحب کی شکایت کے باوجود مجمع اتنا تھا کہ یہاں تو کوئی کرسی خالی نہیں تھی، اگر ان کی شکایت پوری ہو جاتی اور لوگ سارے آ جاتے تو کہاں سے لاتے کرسیاں؟ جی مجمع اتنا تھا، اور بلکہ کھڑے تھے ابھی بھی لوگ۔ یہ دلچسپی ہے ہماری، مگر اس کے ساتھ اس کے علاوہ بھی بہت سارے ایسے مواقع ہیں جہاں ہمارے بڑے بڑے جلسے ہوتے ہیں، اور کہہ سکتے ہیں کہ مظاہرے ہوتے ہیں۔ تقریروں کے بھی مظاہرے ہی ہوتے ہیں، جیسے قرأت کا مظاہرہ ہوتا ہے ایسے تقریر کے بھی مظاہرے ہی ہوتے ہیں ہمارے، اور جلسے بڑے بڑے ہوتے ہیں اور لوگ دلچسپی سے شریک ہوتے ہیں۔ ہم ایسے جلسوں میں بھی جاتے ہیں کہ جہاں جس گاؤں کے مدرسے میں جلسہ ہے اس گاؤں کی کسی گلی اور سڑک میں چلنے کی جگہ نہیں رہتی، اتنا مجمع ہوتا ہے جگہ جگہ۔ لیکن سوال اس سے ہٹ کر ہے، مسلمانوں کو قرآن سے یہ لگاؤ بھی ہے، اور مسلمانوں کو قرآن سے اس طرح کا جذباتی تعلق بھی ہے کہ قرآن کی ادنا سی توہین ان کو تکلیف پہنچاتی ہے۔ مگر میں سوال کروں گا، زیادہ تفصیل میں نہیں جاؤں گا، سوال یہ ہے کہ کیوں اب بھی ایسا ہوتا ہے کہ آسانی کے ساتھ ایک آدمی، ایک ادنا سا آدمی، ایک معمولی سا آدمی علل اعلان کھلم کھلا قرآن کی توہین کرتا ہے، قرآن کو جلاتا ہے، قرآن کے خلاف بکواس کرتا ہے، اور ساری دنیا کے مسلمان جن کی 50-60 ملکوں میں خود مختار حکومتیں ہیں، اور جہاں حکومتیں نہیں ہیں وہاں آبادی میں ان سے بھی زیادہ ہیں، وہ سب مل کر بھی اس ایک آدمی کی گرفتاری کا بھی انتظام نہیں کرا پاتے۔ ایک سوال ہے، ایک گھٹیا آدمی اس کائنات انسانی کے سب سے بڑے آدمی کی توہین کرتا ہے، سید الاولین والآخرین حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی،
اور آسانی کے ساتھ وہ موجود رہتا ہے اپنے ملک میں، اور اس کا ملک اس کی حفاظت کرتا ہے۔ اور یہ ساری دنیا کے مسلمان انتہائی تکلیف کا احساس کرنے کے باوجود اس ایک آدمی کو گرفتار کرانے میں بھی کامیاب نہیں ہوتے۔ یہ ایک سوال ہے، یہ سوال دنیا کی حکومتوں سے نہیں ہے، ان کا قصہ تو الگ ہے۔ وہ تو ان کو تو دنیا کے اندر نہ اخلاقیات آتی ہیں نہ انسانیت آتی ہے۔ دنیا کی وہ طاقتیں جو اس وقت دنیا کی لگام جن کے ہاتھ میں ہے، وہ اخلاق و انسانیت کے علمبردار نہیں ہیں، وہ صرف اپنے مفادات کے علمبردار ہیں۔ ان سے ہمیں شکایت کرنے کا کوئی موقع نہیں ہے۔ لیکن سوال تو مسلمانوں سے ہے، آپ کی طاقت کہاں ہے؟ آپ کا دم کہاں ہے؟ آپ کی آواز میں وہ دم کیوں نہیں ہے؟ اس کے بہت سارے جوابات ہیں۔ ایک جواب کی طرف مجھے آپ کو متوجہ کرنا ہے۔ جس دن ایسا ہو جائے گا کہ قرات کرنے والا آدمی جتنی دلچسپی کے ساتھ یہاں بیٹھ کر قرات کر رہا ہے، اپنے کمرے میں تنہائی میں بیٹھ کر بھی وہ اسی طرح قرات کرے گا۔ اور جس دن ایسا ہو جائے گا کہ یہ سارا مجمع جس طرح یہاں بیٹھ کر قرات سن رہا ہے، اکیلے اکیلے اپنے اپنے گھر میں اللہ کا کلام پڑھ رہا ہوگا اور سن رہا ہوگا، جس دن ایسا ہو جائے گا اس دن آپ کے کلام کی توہین کرنے کی کسی کی ہمت نہیں رہے گی۔ یہ حل آپ کے پاس ہے۔ مجھے بتائیں آپ کے کتنے گھروں میں قرآن کی تلاوت ہوتی ہے؟ آپ میں جو بڑی عمر کے لوگ ہیں ان کو احساس ہوگا۔ ہمیں یاد ہے کہ گھروں کے پاس گزرتے تھے فجر کی نماز کے بعد، تو کچھ گھروں سے تلاوت کی آواز آتی تھی۔ آج آتی ہے کہیں سے؟ تلاوت کی آواز کہیں سے نہیں آتی۔ میں نے دیکھا میرے پڑوس میں ہمارا جو آبائی وطن ہے سیس پور، وہاں بالکل ہمارے صحن میں ایک صاحب کا روشن دان کھلتا تھا، فجر سے پہلے کلین شیو آدمی تھے، سرکاری اسکول کے ٹیچر تھے، لیکن فجر کی نماز سے کافی پہلے ان کی تلاوت کی آواز آنی شروع ہو جاتی تھی۔ پابندی سے تلاوت کرتے تھے۔ کس طرح سے لوگ قرآن کریم کو پڑھتے ہیں۔ مگر آج صورتحال یہ ہے کہ جو مجمع دیندار لوگوں کے مجمع ہیں، ان سے بھی اگر حساب لیا جائے، ہم سے بھی اگر حساب لیا جائے، تو روزانہ ہم پابندی سے تلاوت کرنے والے نظر نہیں آئیں گے۔ جب قرآن کے ساتھ ہمارا یہ برتاؤ ہوگا تو دنیا کیا کرے گی؟ دنیا کے لیے تو موقع ہے، دنیا کو تو ہم نے موقع دیا ہے۔ اگر ہم قرآن کے ساتھ اپنے تعلق کو زندہ نہیں کریں گے اور قرآن کو اپنے ماحول میں ایک زندہ کتاب نہیں بنائیں گے تو کچھ بدلنے والا نہیں ہے، سب کچھ بگڑا پڑا ہے، حالات بہت خراب ہیں۔ ان حالات کو سدھارنے کے لیے اللہ کا یہ کلام موجود ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ایسی ایسی باتیں فرمائی ہیں۔ وہ حدیث ہے جو سارے مسلمان جانتے ہیں اور جلسوں میں ہمیشہ وہ حدیث پڑھی ہی جاتی ہے، اور جو کوئی مسلمان ذرا سا بھی کہیں بیان سنتا ہے اسے اس حدیث کا مضمون یاد ہے۔ خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ۔ کتنے مسلمان ہیں جو قرآن سیکھنے سے شغف رکھتے ہیں؟ اگر آپ حساب لگائیں گے مسلمانوں کے حالات کا، تعداد کے اعتبار سے دیکھیں گے تو مسلمان 10% نمازی نہیں ہیں، 90% مسلمان بے نمازی ہیں۔ قرآن پڑھے ہوئے مسلمانوں کی تعداد کتنی ہوگی؟ آپ کا کیا خیال ہے؟ اس سے زیادہ ہوگی کیا؟ جو پورا قرآن جنہوں نے پڑھا ہے 10% سے زیادہ مل جائیں گے آپ کو؟ نہیں ملیں گے۔ سوال یہ ہے کہ جب سب کچھ آپ نے چھوڑ رکھا ہے تو آپ کے حالات کیسے ٹھیک ہو سکتے ہیں؟ اس زمانے کے جتنے بھی چیلنج ہیں، ہم تو سچ کہتے ہیں آپ سے، ہمیں بالکل کوئی ڈر نہیں لگتا دنیا کی طاقتوں سے۔ اللہ کے بھروسے پر یہ عبد ضعیف بندہ گناہگار آپ سے کہہ رہا ہے کہ دنیا کی طاقتوں سے بالکل ڈر نہیں لگتا، نہ ہندوستان کی کسی طاقت سے، نہ امریکہ کی طاقت سے، دنیا کی ان طاقتوں سے بالکل ڈر نہیں لگتا۔ البتہ ڈر اس بات سے لگتا ہے کہ ہم اپنی جگہ کھڑے ہوئے نہیں ہیں، ہم اپنی جگہ مضبوط نہیں ہیں، ہم پکے مسلمان نہیں ہیں، ہم پکے ایماندار نہیں ہیں، ہمارا کردار ایسا نہیں ہے کہ ہمیں دیکھ کر کوئی آدمی مسلمان بن سکے۔ قرآن ہمارے پاس ایک زندہ کتاب ہے، قرآن کا کوئی بدل دنیا میں نہیں ہے۔ قرآن اللہ کا کلام ہے، اللہ تعالیٰ کی صفت ہے، اور اللہ کی صفت کا مطلب اللہ تعالیٰ الحی القیوم ہے۔ اللہ کی دائمی صفات میں سے ایک حیات ایک صفت ہے، وہ حیات کی صفت قرآن میں بھی پائی جاتی ہے۔ قرآن سے آپ کا تعلق ہوگا، آپ بھی زندہ ہو جائیں گے۔
آپ کے دل بھی زندہ ہو جائیں گے، آپ کا معاشرہ بھی زندہ ہو جائے گا، آپ کا مذہب زندہ ہو جائے گا، آپ دنیا کے اندر ایک زندہ قوم بن جائیں گے۔ تو کم سے کم جتنے لوگ یہاں اب موجود ہیں یا آ کر گئے ہیں، ان سب سے تو یہ گزارش کی جا سکتی ہے کہ بس عہد کر کے اٹھیں۔ میں اپنی بات ختم کرنا چاہتا ہوں، عہد کر کے یہاں سے اٹھیں کہ آپ کے گھر میں، آپ کے بچوں میں، یا ان رشتہ داروں اور تعلق والوں میں جو آپ کی بات مان سکتے ہیں، کوئی آدمی ایسا نہیں رہنا چاہیے آج کے بعد۔ آپ اس کے لیے کوشش شروع کر دیں، کوئی آدمی ایسا باقی نہ رہے جو قرآن نہ پڑھ لے۔ بتائیے ارادہ کرتے؟ اس جلسے کی قیمت وصول ہو جائے گی، مولانا اسلم صاحب کی مغفرت کا انتظام ہو جائے گا انشاءاللہ۔ مغفرت کے تو انہوں نے بہت سارے کام کر رکھے ہوں گے، اللہ جانتا ہے کون سی چیز مغفرت کا ذریعہ بنے۔ بھائی صاحب کا نام میں بھول گیا جو ابھی آئیں، آصف بھائی، اور جتنے حضرات نے اس کے لیے محنت کی ہے، ہو سکتا ہے یہی عمل ان کے لیے مغفرت کا ذریعہ بن جائے۔ اور جناب عالی اللہ تعالیٰ کے ہاں تو مغفرت کے بہانے ڈھونڈے جاتے ہیں، بندوں کی مغفرت کے لیے اللہ تعالیٰ طرح طرح کے راستے نکالتے ہیں۔ یہاں ارادہ ہی کر لیں تو شاید اللہ تعالیٰ اسی پر ہماری مغفرت کر دیں۔ تو طے کر کے اٹھیں کہ قیامت کے دن جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم شکایت کریں گے، میری قوم نے قرآن کو چھوڑ رکھا تھا، یہ شکایت ہم کوشش کریں گے کہ اس کا مصداق ہم نہ بنیں، ہمارے گھر والے نہ بنیں، ہمارے بچے نہ بنیں، ہماری نسلیں نہ بنیں۔ اس کی کوشش کر کے، اس کی نیت کر کے یہاں سے اٹھیں اور اپنے رب سے مانگیں اور دعا کریں کہ اللہ تعالی ہمیں اس کلام کی صحیح قدر نصیب فرما دے۔ میں وہ کہہ رہا تھا کہ حدیث جو آئی ہے، سب سے بہتر وہ آدمی ہے جو قرآن سیکھے اور سکھائے۔ کتنے لوگ ہیں جو سیکھتے ہیں، کتنے لوگ ہیں جو سکھاتے ہیں؟ ایک حدیث میں نے پڑھی، اس کا بھی ترجمہ کر دوں۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا، انسانوں میں کچھ لوگ اللہ کے قریبی ہوتے ہیں۔ اردو میں اہل، عربی میں اہل بولا ہے، اردو میں بھی اہل کا لفظ استعمال ہوتا ہے، جس کا ترجمہ اہل خانہ یا بیوی، دو ترجمے ہو سکتے ہیں۔ اہل خانہ جو ہوتے ہیں یعنی گھر والے، کسی بھی آدمی کے سب سے قریبی لوگ کون ہوتے ہیں؟ اس کے گھر والے۔ اللہ تعالیٰ کے کوئی گھر والے نہیں ہیں، متخذ صاحبۃ ولا ولدا، اللہ نے کوئی بیوی یا اولاد اپنے لیے نہیں بنائی۔ تو اللہ کے اتنے قریب، جیسے کسی کے گھر والے قریب ہوں، ایسے کچھ لوگ ہوتے ہیں جو اللہ کے اتنے قریب ہوتے ہیں۔ صحابہ نے پوچھا وہ کون ہوتے ہیں؟ آپ نے فرمایا قرآن والے۔ قرآن والے یہ اللہ تعالیٰ کے قریب ترین لوگ ہیں اور خواص ہیں اللہ تعالیٰ کے۔ تو ہم سب کیوں نہ کوشش کریں کہ ہم اللہ تعالیٰ کے قریبی لوگوں میں شامل ہو جائیں۔ اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ محترم حضرات، اس سے قبل کی دعا ہو اعلان سماعت فرما دیں۔ ایک محفل درار مقدرہ اکتوبر روز اتوار بعد نماز مغرب بمقام احمد نگر فیض گنج مداری کی منڈیاں، جس میں یہاں موجود مہمانان کرام میں سے بھی بعض ہیں اور کچھ نئے چہرے ہوں گے۔ آپ حضرات سے گزارش ہے کہ وہاں تشریف لے جائیں اور استفادہ فرمائیں۔ آپ عشق میں ان کے خاطر ہم آنکھوں سے لہو برسائیں گے، جب دل سے انہیں ہم چاہیں گے وہ خود ہی کرم فرمائیں گے۔ اللہ کی رحمت کو متوجہ کرنے کا وقت ہے۔ ایک صاحب جناب حسین خان صاحب مرحوم، ان کے والد والدہ اور ان کے بچوں کے لیے دعا کی پرچی آئی ہے۔ ہماری والدہ بھی آئی ہے اس وقت، بہت دونوں بہت ہی زیادہ۔ مولانا نے کہا ہے لہو برسائیں گے، یہ تو ظاہر ہے کہ ایک شعر تھا۔ اگر ہمیں آنسو بہانے کی عادت ہو جائے تو مسئلے حل ہو جائیں۔ کوئی بات نہیں، یہ بھی صحیح ہے، کسی کا تبرک ہی ہے۔ آپ کا تبرک لے لیں گے۔ دعا کے لیے بہت سے حضرات نے پرچیاں دی ہیں۔ حضرت مولانا عرفان صاحب یہ میرے ساتھی ہیں، مولانا قاری عرفان صاحب بہت زوردار قاری ہیں، اور ادھر مولانا نے بھی دی ہے، اور مولانا ساجد صاحب نے بھی بتایا ان کے گھر میں بھی بیمار ہیں والدہ اور اہلیہ، اور ظاہر ہے کہ ہر ایک کے گھر میں کوئی بیمار ہیں۔ اس کے علاوہ مولانا نے یہ بتایا کہ جلدی جلدی کچھ اموات ہوئی ہیں، کچھ جوان لوگوں کی موتیں ہوئی ہیں، اور ایسا اب ہو رہا ہے۔ اس وقت جو بخار وغیرہ چل رہے ہیں تو ان میں جوان اموات بھی ہو رہی ہیں، اور لوگ پریشان ہیں، گھبرا رہے ہیں۔
یہ بات تو ظاہر ہے ہم سب کے ایمان کا حصہ ہے کہ موت جس کی جب مقرر ہے آ کے رہے گی، اس کو تو روکا نہیں جا سکتا۔ باقی وبائی امراض چل رہے ہیں، ایسے میں اللہ تعالیٰ سے زیادہ استغفار کرنے کی عادت ڈالیں۔ یقین کریں ہم لوگوں کے گناہ تو اتنے ہیں کہ اگر ساری زندگی کے لیے اب گناہ چھوڑ دیں اور صرف استغفار کرتے رہیں اور پھر معافی ہو جائے تو بہت بڑی بات ہے، لیکن ہم لوگ استغفار نہیں کرتے، اللہ سے معافی نہیں مانگتے۔ استغفار کی کثرت کریں، یعنی کئی سو مرتبہ یا ہزاروں مرتبہ روزانہ استغفار کریں۔ یہ خاص طور سے میں حضرات علماء سے اور جو حضرات اسلام کے لوگ ہیں ان سے کہوں گا، ہم سب لوگ تو ضرور کریں، معمول بنا لیں، کوشش کر لیں، زیادہ سے زیادہ کریں۔ استغفار اللہ کی طرف سے آنے والی بلاؤں کو دور کرتا ہے اور اللہ کی رحمتوں کو کھینچ کر لاتا ہے۔ درود شریف کی کثرت کریں، جتنا درود پڑھیں گے اللہ کی رحمت آئے گی۔ اور وبائی بیماریوں کے زمانے میں سورہ تغابن کی بھی تلاوت کریں، گھروں کے اندر پڑھیں۔ سورہ تغابن 3 مرتبہ صبح 3 مرتبہ شام، جہاں بھی بخار آ رہا ہو وہاں خاص طور سے گھروں میں یہ پڑھی جائے تو اللہ تعالیٰ حفاظت فرمائیں گے، اللہ سب کو شفا دے۔ دعا کر لیں۔ اللہم لک الحمد کلہ ولک الشکر کلہ بیدک الخیر کلہ نسألک الخیر کلہ ونعوذ بک من الشر کلہ۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وآلہ واصحابہ وازواجہ وذریاتہ کما تحب وترضى عدد ما تحب وترضى۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد بعدد کل ذرہ الف مرہ۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وآلہ واصحابہ وازواجہ وذریاتہ واہل بیتہ کلما ذکرہ الذاکرون وکلما غفل عن ذکرہ الغافلون۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمۃ انک انت الوہاب۔ ربنا ہب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما۔ اے اللہ، آپ کے ہم کچھ بندے، ہم گناہ گار بندے، عاجز و مسکین بندے آپ کے کلام کی نسبت سے یہاں جمع ہوئے۔ اے اللہ، ہمیں پتہ ہے کہ ہمارا اس طرح کا عمل بھی کسی کام کا نہیں ہوتا، ہماری نیتیں بھی آپ ہی جانتے ہیں کیسی ہوتی ہیں اور ہمارے عمل کا معیار کیسا ہوتا ہے آپ کو پتہ ہے۔ لیکن اے اللہ، اتنی بات تو ظاہر ہے کہ یہاں جو بھی لوگ آئے وہ قرآن کی محبت میں آئے۔ اللہ اس آنے کو قبول فرما لیجئے اور اس کی قبولیت کے طور پر ہم سب کو قرآن کریم سے شغف عطا فرما دیجئے۔ اللہ ہم سب کو اور ہمارے بیوی بچوں کو اور ہمارے رشتہ داروں کو اور تمام اہل ایمان کو قرآن پڑھنے والا بنا دیجئے۔ اللہ روزانہ قرآن کی تلاوت کی توفیق دے دیجئے۔ اے اللہ، آپ کا یہ کلام دنیا میں کسی قوم کے پاس نہیں ہے، ہمارے پاس موجود ہے۔ اس کی برکتیں اور اس سے حاصل ہونے والی سعادتیں اللہ بے شمار ہیں اور ہم ان سے محروم بیٹھے ہیں۔ اللہ ہمیں صحیح سمجھ اور عقل عطا فرما دیجئے اور اپنے کلام کی قدر کرنے کی توفیق دے دیجئے اور اس کی برکات بھی ہمیں نصیب فرما دیجئے۔ اللہ، ہم قرآن پہ عمل نہیں کر پا رہے، ہم قرآن کو سمجھ بھی نہیں پا رہے، ہم قرآن کی تلاوت بھی چھوڑے بیٹھے ہیں، یہ سب ہمارے جرم ہیں، مگر اللہ آپ غفور الرحیم ہیں، آپ نے اپنے کرم سے قرآن عطا کیا ہے۔ اللہ بس اتنی بات ہمارے پاس پیش کرنے کے لیے ہے، ڈرتے ڈرتے پیش کرتے ہیں کہ ہم اس کلام پر ایمان رکھتے ہیں اور اس کی عظمت ہمارے دلوں میں ہے۔ اللہ اسی کو قبول فرما کر ہماری کوتاہیوں کو دور کر دیجئے اور کوتاہیوں کو معاف کر دیجئے۔ اللہ، آپ کے اس کلام کی دنیا میں توہین کی جاتی ہے اور ہم اپنی ناہنجاری اور غفلت اور کمزوری کی بنیاد پر اللہ خاموش رہنے پر مجبور ہوتے ہیں۔ اللہ کیسا وقت آ گیا کہ آپ کے کلام کی توہین ہو اور دنیا کے اربوں مسلمان خاموش رہنے پر مجبور ہوں، یا اگر وہ بولیں تو ان کے بولنے کا کوئی اثر نہ ہو۔ اے اللہ، اس کلام کی وہ طاقت ظاہر فرما دیجئے جو حقیقت میں اس کلام میں آپ نے رکھی ہے، اور اللہ اس طاقت سے ہمیں بھی اپنے فضل سے طاقت عطا فرما دیجئے۔ اللہ اس کا علم دے دیجئے، اس پر عمل کی توفیق دے دیجئے، اس کی سمجھ دے دیجئے، اس کو پڑھنے والا بنا دیجئے۔ اے اللہ اس کا چاہنے والا بنا دیجئے، اس کو سینوں سے لگانے والا بنا دیجئے۔ اللہ معاف کر دیجئے ہمارے گناہ،
معاف کر دیجئے ہمارے جرم۔ اللہ ہم آپ کے بندے ہیں مگر بہت گندے ہیں، اللہ ہماری گندگی دور فرما دیجئے۔ اللہ قیامت کے دن آپ کے اور ہمارے محبوب حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم قرآن کے چھوڑنے کی شکایت کریں گے۔ اللہ ایسا فیصلہ کر دیجئے کہ ہم ان کی شکایت کا مصداق نہ بنے۔ اللہ معاف کر دیجئے اور اس برے انجام سے ہماری حفاظت فرمائیے۔ اے رب کریم، جن لوگوں نے اس کے لیے محنت کی ہے، خرچہ کیا ہے، کوششیں کی ہیں، اور جو لوگ یہاں حاضر ہوئے ہیں، اللہ سب کے عمل کو قبول فرما لیجئے اور اس کی برکتیں عطا فرما دیجئے۔ اے اللہ، اس کی برکت سے ہم سب کے گناہ معاف فرما دیجئے، ہمیں سچی توبہ نصیب فرما دیجئے۔ اے اللہ، ہمیں اور ہماری نسلوں کو ایمان کامل پر استقامت دے دیجئے۔ اللہ، ہم میں جو بیمار ہیں شفا دے دیجئے۔ اللہ، جسمانی اور روحانی اخلاقی ہر طرح کی بیماریوں سے ہمیں ٹھیک کر دیجئے، شفا دے دیجئے۔ اللہ، ہمارے گھروں میں، ہمارے رشتہ داروں میں، ہمارے متعلقین میں، خود ہم میں جو لوگ بیمار ہیں، اللہ اپنے فضل و کرم سے صحت کامل عطا فرما دیجئے، اور جو لوگ چلے گئے دنیا سے، اللہ ان کی مغفرت فرما دیجئے۔ ہمارے والدین یا متعلقین یا اہل ایمان جو بھی دنیا سے رخصت ہو گئے، اللہ سب کی مغفرت فرما دیجئے۔ اور جو ہم موجود ہیں، جو اہل ایمان موجود ہیں، جو اہل علم موجود ہیں، جو ہمارے اکابر اساتذہ مشائخ موجود ہیں، اللہ ان سب کی عمروں میں صحت کے ساتھ برکت عطا فرما دیجئے۔ اے اللہ، ہم میں جو لوگ قرضوں کے بوجھ میں دبے ہوئے ہیں، اپنے فضل سے ہم سب کو قرضوں سے سبکدوش فرما دیجئے۔ جو بے گھر ہیں انہیں آرام دہ گھر دے دیجئے، جو بے روزگار ہیں انہیں بابرکت حلال روزگار عطا فرما دیجئے، جو بے اولاد ہیں اللہ انہیں اچھی اولاد دے دیجئے، جو مقدموں میں الجھے ہوئے ہیں ان کو بری کر دیجئے، جو جیلوں میں بند ہیں رہائی دلا دیجئے۔ اے رب کریم، اے رحمان الرحیم، ہم سب کے دلوں کی اچھی تمنائیں پوری فرما دیجئے۔ اے اللہ، ہم آپ کے بندے ہیں، آپ کی بارگاہ میں ہاتھ پھیلا کے بیٹھے ہیں۔ اللہ، ہم آپ سے ڈرتے ڈرتے ایک بات کہنا چاہتے ہیں، ہم آپ کے در کے بھکاری ہیں اور ہم آپ کے در کے علاوہ کسی در پہ ہاتھ نہیں پھیلانا چاہتے۔ اللہ، دنیا میں کوئی ہے بھی نہیں جو ہماری فریاد سن سکے۔ اے اللہ، ہم عجیب قسم کے بھکاری ہیں، ہمارے پاس عجیب معاملہ ہے۔ دنیا کا بھکاری ایک در پہ جاتا ہے، وہاں نہ ملے تو 20 دروازے ہوتے ہیں جہاں سے ملنے کی اس کو امید ہوتی ہے۔ اللہ، ہم ایسے بھکاری ہیں کہ ہمارے پاس مانگنے کے لیے ایک ہی در ہے، اور اگر اس در سے نہ ملا تو پھر کوئی در ہمارے پاس باقی نہیں رہتا۔ اے اللہ، اپنے در سے عطا فرما دیجئے، اپنے در سے محروم نہ لوٹائیے۔ اللہ، عطا فرما دیجئے، اے اللہ عطا فرما دیجئے، اے اللہ عطا فرما دیجئے۔ اللہ، ہم سب کے دلوں کی اچھی تمنائیں پوری فرما دیجئے۔ اللہ، ہم سب کو جو نعمتیں آپ نے عطا کی ہیں وہ واپس نہ لیجئے۔ اللہ، زوال نعمت سے ہمیں بچائے رکھیے، اپنے غصے اور انتقام سے بچائے رکھیے، اپنی ناراضی سے بچائے رکھیے۔ اللہ، علم کے بعد جہالت کے کاموں سے بچائے رکھیے۔ اللہ، ہدایت کے بعد گمراہی سے بچائے رکھیے۔ اللہ، صحت کے بعد بیماری سے بچائے رکھیے۔ اللہ، غنا کے بعد فقر سے بچائے رکھیے۔ اللہ، اچھے حال کے بعد برے حال سے بچائے رکھیے۔ اللہ، نعمتیں دینے کے بعد زوال نعمت سے بچائے رکھیے۔ اے اللہ، عزت کے بعد ذلت سے بچائے رکھیے۔ اللہ، ہم سب کے لیے اور پوری امت کے لیے اللہ ہر خیر کا سوال کرتے ہیں، عطا فرما دیجئے۔ ہر شر سے پناہ چاہتے ہیں، اپنی پناہ میں لے لیجئے۔ اے اللہ، ہم سب کے لیے اور پوری امت کے لیے آنے والے وقت کو گزرے وقت سے بہتر بنا دیجئے، اور سب سے بہتر ہم سب کے آخری وقت کو بنا دیجئے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم، وصلی اللہ علی سیدنا محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔